وہ شام میں غریباں و تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، ارے بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑی، الٹی نقاب جو چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھیں بہت، ارے بنت فاطمہ اب ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے اور قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، آئے زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں ماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے، اور جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، آئے جب خاک پہ توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، اور کٹ کٹ کے گرے نہر پر جا بازو عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، ارے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب
عرش زمین بام فلک لرزہ براں تھے، اس وقت کہاں تھے؟ اور جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ اور جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں اور دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی اور سر کھولے ہوئے میں روتی تھی خیمے کے در پر، آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ اور جب لوگ بچا لے گئے اور لاشیں شہداء کے، ارے حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شبیر تھا پا مالک زد پر، ارے بھائی بس ایک تن شبیر تھا پا مالک زد پر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ ساجد رضوی ایک مختصر سا سلام پیش کریں گے۔ زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب، کہنا کہ حسین ابن علی پیاسا موا ہے، کہنا کہ حسین ابن علی پیاسا موا ہے، شربت پہ میری فاتحہ دلوائی او زینب، شربت پہ میری فاتحہ دلوائی او زینب، مانگے جو سکینہ کو گنی زی میں ستم
سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا حاکم جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا معصومہ کو کرتے ہی میں دفنائیو زینب معصومہ کو کرتے ہی میں دفنائیو زینب کہنا کہ سکینہ پہ ہوئی جورو جفائیں کہنا کہ سکینہ پہ ہوئی جورو جفائیں آلودہ گوہر سے دکھلائیو زینب آلودہ گوہر سے دکھلائیو زینب سقائے حرم تشنہ دہن قتل ہوا ہے سقائے حرم تشنہ دہن قتل ہوا ہے یہ قبر پہ عباس کی لکھوائیو زینب یہ قبر پہ عباس کی لکھوائیو زینب پوچھے جو ہمیں بیٹی میری فاطمہ صغرا پوچھے جو ہمیں بیٹی میری فاطمہ صغرا شبیر کی مظلومیت بتلائیو زینب شبیر کی مظلومیت بتلائیو زینب زندان سے چھٹ کر جو وطن جائیو زینب صغرا کو میری سینے سے لپٹائیو زینب یا علی کربلا میں آگ لگی یوسف بھائی اپنے پرسوز انداز میں تلوار بھیجیے یا علی کربلا میں آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی خانہ مصطفیٰ میں آگ لگی یا علی کربلا میں آگ لگی جل رہی ہے رسول کی مسند جل رہی ہے رسول کی مسند قلب خیر النساء میں قلب خیر النساء میں آگ لگی یا علی کربلا میں سر برہنا ہے دل جلی زینب سر
सरबरहना है दिल जली ज़ैनब चादर फातिमा में चादर फातिमा में आग लगी याले करबला जल रहा है किसी का पैराहन जल रहा है किसी का पैराहन और किसी की रिदा में और किसी की रिदा में आग लगी याले करबला रोक कहती है सानिए ज़हरा रोक कहती है सानिए ज़हरा उठो बेदबा में उठो बेदबा में आग लगी याली करबला में जल रहे हैं तयूर के पर भी जल रहे हैं तयूर के पर भी करबला की हवा में करबला की हवा में आग लगी याले करबला में सारी सदा नियाह जंगल में सारी सदा नियाह जंगल में सैयदा की रिदा में सैयदा की रिदा में आग लगी यारे करबला में आग लगी रह गई दश्त में तन्हा रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया रह गई दश्त में तन्हा तो वतन याद आया पानी पे जब नजर पड़ी कुछ ना दहन याद आया देख के हर चीज मदीना से चली थी ज़ैनब लाश भाई पे जो आई तो कफन याद आया सलवा अहले हरम पे आज क़यामत की रात है जंगल डरो न है ये वहशत की रात है मजलूम कह रहे हैं मुसीबत की रात है सर पर नहीं हुसैन ये फुरखत की सर पर नहीं हुसैन ये फुरखत की खैमे जले पड़े हैं शहे मशरक़ैन के मिट्टी प्यास होते हैं बच्चे मिट्टी प्यास होते हैं बच्चे हुसैन के वो रात अंधेरी और वो मैदान करबला लाशें पड़े हैं रेत पर जिनके हैं
سر جدا مظلومیت یہ کہتی ہے ان پر ہوئی جفا چادر اڑائے کون حرم سب ہے بے رضا چادر اڑائے کون حرم سب ہے بے رضا سر دے کے راہ حق میں یہی نام کرتے ہیں دن بھر کے ہیں تھکے ہوئے آرام دن بھر کے ہیں تھکے ہوئے آرام کرتے ہیں زینب کے بین علی اکبر گئے کدھر جنگل میں چھوڑ جاؤ گے اس کی نہ تھی خبر بیٹا بتاؤ کیسے ہوگی میری بسر اب تم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلوں گی ننگے سر اب تم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلوں گی ننگے سر عباس ہے نہ کوئی علمدار پاس ہے سناٹا ہے یتیموں پہ رونے کی رات سناٹا ہے یتیموں پہ رونے کی رات شام غریبہ کرتی ہے زینب جفوان نالوں سے ہل رہے ہیں زمین اور آسمان اے بھائی جان کہہ کے جو روتی ہے نیم جان رن میں وہاں تڑپتے ہیں لاش شہے رن میں وہاں تڑپتے ہیں لاش شہے آواز آ رہی ہے بہن میں تیرے نثار غم گزار میرے یتیموں سے اے غم گزار میرے یتیموں سے ہوشیار اللهم صل على محمد وآل محمد مرا دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد سلامی پیام جلتے ہیں رن میں ناموں سے شین نکلتے ہیں رن میں ناموں سے شین نکلتے ہیں زیر خنجر ہے گردن شبیر مرتضی غم سے ہاتھ ملتے ہیں غم سے ہاتھ ملتے ہیں بیٹھی ہیں بیویاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ جلتے ہیں شامیوں میں چراغ جلتے ہیں عابد دل فدا
شام و سحر پابر ناجلا چلتے ہیں پابر ناجلا چلتے ہیں رن میں بجتے فتح کے باجے در سے بیووں کے دم نکلتے ہیں در سے بیووں کے دم نکلتے ہیں خبر اصغر سے کہتی تھی بانو اے نہر ہم یہاں سے چلتے اے ہیں نہر ہم یہاں سے چلتے ہیں سلام جب رن میں قتل ہو چکا لڑائی میں ہے وقت چین کا خوف کیا ہے کاٹ چکے سر حسین کا خوف کیا ہے کاٹ چکے سر حسین کا یہ سن کے بولا فوج سے وہ لطف حرام سر کٹ گیا حسین کا قصہ ہوا تمام لیکن ابھی یہ باقی ہے تھوڑا سا ایک کام اب لوٹ کر ہم کو جلا دو یہ سب خیام کوئی ڈرو نہ بیویوں کے شور و شہن سے کھولو کمر کو کھاؤ پیو سو چین سے کھولو کمر کو کھاؤ پیو سو چین سے سنتے ہی اس کلام کے وہ قوم اشقیاء اسباب لوٹنے لگے خیمے جلا جلا اہل حرم پکارتے تھے واہ محمدہ گوشوں میں چھپتے پھرتے تھے بچے جدا جدا خیمے جلا کے لوٹی بذات امام کی شباش قتل کرنے ہوئے شام کی شباش قتل کرنے ہوئے فوج شام کے فضا سے تب یہ زینب ناشاد نے کہا جا کر تو ابن سعد کو پیغام دے میرا گزرے ہیں 3 روز کے پانی ہے غذا بچے ہمارے غش میں پڑے ہیں جدا جدا ارے تو خیمہ بھیج دے حرم میں خوش صفات کو بچوں کو لے کے بیٹھ گئے اس میں رات کو بچوں کو لے کے بیٹھ گئے اس میں رات کو نے اس شقی کو یہ اس دم دیا پیام ایک خیمہ اس نے بھیجا حرم کو باہتمام زینب نے بیویوں سے یہ اس دم کیا کلام بچوں کو لے کے خیمے میں اس دم کرو قیام مجھ سے تو ہوگا جس طرح شب کاٹ لوں گی میں خیمے کے گرد پھر کے حفاظت کروں گی میں خیمے کے گرد پھر کے حفاظت کروں گی میں سابی بیٹھی بیویاں خیمے میں بحال زار بیٹھی مگر نہ حضرت زینب جگر فگار خیمے کے گرد پھرنے لگی ہو کہ بے قرار گزری تھی نصف شب کے نظر آیا ایک سوار دیکھا جناب زینب عالی وقار نے خیمے کی سمت رخ کیا اس سوار نے خیمے کی سمت رخ کیا اس سوار نے پڑھ کر پکاری حضرت زینب جگر فگار آگے قدم بڑھے نہ خبردار ہوشیار سب اس جگہ ہے عطرت محبوب کردگار خیمے کی سمت آ گیا پھر بڑھ کے وہ سوار غصہ جو آیا زینب
عالی مقام کو جا کر قریب گھوڑے کے پکڑا لگام کو جا کر قریب گھوڑے کے پکڑا لگام کو فرما یا کچھ نہیں ہے تجھے خوف کبریا روح رسول سے بھی نہیں تجھ کو کچھ حیا اب کیا ہمارے پاس ہے جو کچھ تھا لٹ چکا ارے آج صبح کو لوٹنا اگر ہے یہی رضا ارے بچوں کو ہول آئے گا یہ شب محیب ہے ہم بھی یہی ہیں اور سب بھی غریب ہے ہم بھی یہی ہیں اور سب بھی غریب ہے اس وقت اس سوار نے زینب سے یہ کہا خیمے میں جا کے بیٹھ تو اے غم کی مبتلا میں آ کے پاس بنوں تیرے خیام کا زینب نے پوچھا رحم کا تیرے سبب ہے کیا یہ تو کھلا محب رسول انعام ہے بتا مگر شتاب کے کیا تیرا نام ہے بتا مگر شتاب کے کیا تیرا نام اے ہے شخص واسطہ تجھے پروردگار کا اے شخص واسطہ تجھے بلبل سوار کا اے شخص واسطہ ہے رسول کبار کا ارے ہے واسطہ حسین غریب الدیار کا آرام و چین اب نہیں مجھ دل کباب کو دکھلا دے شکل مجھ کو دکھلا دے شکل مجھ کو سن کر سوار ہو گیا تصویر بے قرار اور پھینک دی نقاب الٹ کر بس ایک بار کیا دیکھتی ہے حضرت زینب جگر فگار گھوڑے کی پشت پر ہے علی ولی سوار یہ دیکھ کر نہ ضبط ہوا دل کباب کو کرنے لگی جس دم شبیہ پہن کے کہاں کیا جس دم چلی تھی گردن ازور کہاں کیا جس دم ہوا تھا خاص جس دم مٹی شبیہ پیمبر کہاں تھے آپ جس دم چلی تھی گردن ازور کہاں تھے آپ جس دم ہوا تھا قاسم مستر کہاں تھے آپ جس دم مٹی نشانی جعفر کہاں تھے آپ پھرتا رہا حسین پہ خنجر خبر نہ لی ایک دو پہ میں لٹ گیا سب گھر خبر نہ لی ایک دو پہ میں لٹ گیا سب گھر خبر نہ لی اتنے بطول ہو گیا بے سر خبر نہ لی پامال ہو گیا تمہیں اتھر خبر نہ لی چھینے گئے سکینہ کے گوہر خبر نہ لی سر سے اتر گئی میرے چادر خبر نہ لی سینے پہ جب حسین کے قاتل سوار تھا اس وقت کس جگہ پہ شہد الفقار تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پرسداران مظلوم کربلا، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا وہ آج کربلا میں گزر گیا۔ جب لاشیں پامال ہو چکی تو ام کلثوم یہ فرماتی ہیں ماذا یکون بعد ذالک، اب یہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ اتنے میں نیزوں پہ آگ بلند کر کے فوج اشقیاء خیام حسینی کی طرف بڑھی۔ بچپن میں نے بھی سنا تھا ایک خیمے کو آگ لگتی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرے خیمے کو آگ لگتی، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی۔ مجھے مصائب زینب کی قسم، روایت یہ درست نہیں ہے، روایت یہ ہے کہ چاروں طرف سے ظالموں نے خیام حسینی کو آگ لگا دی۔ حمید بن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی کی بڑی بیٹی ایک خیمے میں، جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے مگر شعلے اسے جانے نہیں دیتے۔ میں قریب پہنچا اور میں نے پوچھا علی کی بیٹی کیا اس خیمے میں تیرا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے؟ فرماتی ہے سامان تو وہی تھا جو لٹ گیا۔ پھر کیا حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جلتے ہوئے خیمے شوروں کے اندر علی کی بیٹی گئی بھی اور نکلی بھی، مگر جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی، جب نکلی تھی تو کمر جھکی ہوئی تھی، اپنی پشت پہ بیمار بھتیجے کو اٹھایا ہوا تھا اور مقتل کا رخ کر کے کہہ رہی تھی بھیا تو نے اکبر اٹھایا تھا، بہن زین العابدین کو اٹھا کے لائے۔ اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جب خیام حسینی کو آگ لگی اور لوٹا گیا، میرے عزیزوں میں نے یہ خود روایت دیکھی ہے، جب سے دیکھی ہے دل چاہتا ہے شام غریبہ میں یہ لفظ ضرور پڑھو، اور روایت یہ ہے کہ شمر نے جو چادریں اتاری ہیں وہ نیزے کے ساتھ اتاری ہیں، اور اگر کلیجوں میں طاقت ہے تو اگلی روایت پڑھو۔ میرے عزیزوں ایک بی بی نے جب بیویوں سے کہا نا زیورات دے دو، ایک بیوی کے کان میں چھوٹی سی بچی ہے، یہ گوشوارے رہ گئے۔ اس ظالم نے ایسا ظلم کیا کہ بڑے پردے سے پڑھوں گا۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا مولا ہم نے سنا آپ کی بہن کے جو گوشوارے تھے وہ چھینے بھی گئے مگر سالم بھی رہے، وہ گوشوارے ٹوٹے نہیں۔ فرمایا پوچھنے والے تو نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گوشوارے تو سالم تھے، میری بہن کے کان سالم نہ رہے۔ جزاک اللہ۔ عزیزوں اس بچی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ ایک مرد شامی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے فرات کے کنارے سے واپس آ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے اور آگ بھڑکتی جاتی ہے۔ میں جلدی سے بچی کے قریب گیا کہ آگ بجھا دوں، بچی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، اے شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا، میں سیدہ کی بہو ہوں۔
میں نے آگے بڑھ کے آگ بجھا دی. جب آگ بجھ گئی اور مجھے ذرا سا مہربان پایا تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا شیخ ارنی طریق النجف، شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے کہا بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہتی ہے میری ماں نے مجھے واقعہ سنایا تھا، میری پھوپھی نے بھی بتایا تھا، نجف میں میرا دادا علی ہے، جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے میرے دادا کو یاد کرتا ہے، میرا دادا مدد کو آتا ہے. میں روزے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی نجف کے والی تیرا بھرا گھر لٹ گیا. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. کربلا میں شام ہو گئی. رلا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو، وہ شام جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں. یہ چراغ جو آپ گل کرتے ہیں نا اس لیے کہ آج آل محمد کے گھر کے چراغ گل ہو گئے. یہ چراغ گل کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے. ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ فاطمہ صغرا کا دستور تھا اپنے نانے کے روضے پہ چلی جاتی، اپنے بابا کا چراغ جلاتی، چچا کا چراغ جلاتی، بھائی اکبر کا چراغ جلاتی، اصغر کا چراغ جلاتی. آج جو بیوی گئی ہے ہر چراغ گل ہو جاتا ہے. بیوی روتی ہوئی واپس آئی، نانی اماں اللہ خیر کرے، آج میرے نانا کے روضے پہ ہر چراغ گل ہو گیا. شام ہو گئی، بیویاں لٹ چکی، بچے تماچے کھا چکے، لاش اطہر پہ گھوڑے دوڑ چکے، خیمے جل چکے. جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے پیچھے زینب اپنے بھائی کے یتیموں کو لے کے بیٹھی. اتنے میں کہا بہن ام کلثوم ذرا یتیم گننا نہیں. یتیموں کی گنتی شروع کی تو 2 بچے نہ ملے. دونوں بہنیں جلدی سے چلی مقتل کی طرف کہ بچوں کو ڈھونڈے. ایک ریت کے ٹیلے کے دامن میں پہنچی. ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا بہن ذرا آہستہ بولنا، اس لیے کہ دن بھر کے تھکے ہوئے بچے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اب جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا انا للہ. بہن بچوں کے بدن پہ نشان تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اب جو توجہ کی تو پتا چلا کہ جب گھوڑے دوڑے تھے لاش پہ یہ بچے بکھر گئے تھے. صرف حسین ہی پامال نہیں ہوئے، گھوڑوں کی ٹاپوں میں یہ یتیم بھی پامال ہوئے. جزاک اللہ. اب وہ نہ ملی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی. بہن جلدی سے مقتل میں چلی. ایک شخص کو دیکھا جو فرات کے کنارے سے آ رہا تھا. زینب نے جب جملہ کہا یا شیخ حل رأیت صبیہ، کیا تو نے ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں دیکھا؟ فضا کی روایت ہے میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ یہ شیخ بیٹھے بیٹھے رو رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ شیخ تو روتا کیوں ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ کوئی تو نے ہمارا بچہ تو نہیں دیکھا؟ کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں. میں نے
मैंने कोई बच्चा तो नहीं देखा, मगर एक बच्ची मैंने देखी जो लाशों के अंदर लगता है अपने पापा को भूल रही थी और ये कहती मिलती थी, ऐना ऐना या अबू, बाबा तेरी लाश है। बीवियां समझ गई कि बच्ची अपने बाबा की लाश पे चली गई। गंजे शहीदा में दोनों बहनें, अल्लाह किसी बहन को भाई की ऐसी लाश न दिखाए जैसी ज़ैनब ने शाम गरीबों में देखी। अल्लाह अकबर। आपको आई तो क्या अजब मंजर देखा। जिनकी छोटी छोटी औलाद है, बच्ची सीने पे सोने की आदी थी ना, ज़ैनब ने देखा कि सीने पे तो तीर है, सीने पे तो पत्थर है, बच्ची कहाँ है? अब क्या देखा? दोनों कदमों पे सर रख के बच्ची सो गई। बीवी ज़ैनब ने पूछा, सुनिएगा, ज़ैनब आलिया ने पूछा, भतीजी लाशों की पहचान होती है सरों से, सर तो था नहीं, तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा की लाश है? सकीना कहती है, फूफी अम्मा, जब मैंने ऐना ऐना या अबता कहा तो लाश उठी और आवाज आई, या बुनैया, बेटी तेरा गरीब बाबा यहाँ है। बस दो जुमले और पढ़ने हैं, बहुत गिरिया हो चुका। इंशाअल्लाह मजलिस कबूल है, इंशाअल्लाह अशरा कबूल है। अल्लाह बानियान को जज़ाए खैर दे, अल्लाह शिरकत कुनिंदगान को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके घरों को आबाद और शाद रखे। उजड़ गया तो फातिमा का घर उजड़ गया, उजड़ गया तो ज़ैनब का घर उजड़ गया, आपके बच्चे सलामत रहे, उजड़ गई तो सकीना उजड़ गई। जज़ाकल्लाह। बस मेरे अजीजों, दो रिवायतें और पढ़नी है, बस इल्तिमास से दुआ। एक रिवायत ये है कि फिजा जो कि बड़ी वफादार कनीज है फातिमा, जिसे कभी हसन और हुसैन ने अपनी माँ की कनीज नहीं कहा, माँ कहा। वफा देखें, अल्लाह अकबर, हमेशा माँ कहा फिजा को। फिजा ने देखा कि आले रसूल के छोटे छोटे बच्चे आज रात में तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। बीबी ने 2 रकत नमाज पढ़ी, ज़ेरे आसमान फिजा ने अपने बाल खोल दिए और एक मर्तबा हाथ बुलंद करके कहा, बारे इलाहा, ये तेरे नबी की उतरत है, इनके छोटे छोटे बच्चों के पास 3 दिन से पानी नहीं, हमारे जवान बुजुर्ग बच्चे शहीद हो गए, ये सारी आले रसूल मर जाएगी। खुदाया तुझे अपने नबी का वास्ता इन बच्चों के लिए एक खान नाज़िल कर। इधर बीबी की दुआ मुकम्मल हुई, उधर पानी खैमों में आ गया। जैसे ही खैमों में पानी आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा, जो बच्चा सबसे छोटा है पहले पानी उसे मिलेगा। सब बच्चों में से सकीना आगे बढ़ी, सकीना ने अपना जान आगे बढ़ाया, ज़ैनब ने जान में पानी डाला, सकीना जल्दी से गंजे शहीदा की तरफ दौड़ी। ज़ैनब ने पूछा, बेटी कहाँ जाती हो? कहा, फूफी अम्मा, आप ही ने तो कहा था जो सबसे छोटा होगा मेरा असलम सबसे छोटा है।
یہ سامنے ایسی بچیاں نظر آ رہی ہیں، ایسے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں جیسے زینب کے پاس پانی پہنچا ہو اور یہ جام لے کے زینب سے پانی لینے جا رہے ہیں۔ بس ایک جملہ اور سنے اور التماس سے دعا۔ میرے عزیزوں، ایک وقت ایسا آیا، ابھی آپ نے سنا میرے بھائی نے مرثیے میں پڑھا، ایک وقت ایسا آیا کہ زینب نے کہا الحافظ والحفیظ۔ اس کی آج مجھ سے وجہ بھی سن لیجیے، یہ روایت بھی آج سن لیجیے۔ ہوا اس طرح کہ فضا نے پوچھا سیدہ زینب سے، رسول زادی آج کی رات پہلا وہ دن جس کی آواز عباس سے ملتی ہو۔ بس میں نے مسائل پڑھ دیا ہے میرے عزیزوں۔ سیدہ زینب نے کہا اما فضا تو نے مجھے اونچا بولتا سنا جو نہیں، جب میں اونچا بولوں میری آواز بالکل عباس کی طرح ہے، اس لیے زینب نے کہا الحافظ والحفیظ۔ یہ عرب کا دستور ہے، جب پہلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں الحافظ والحفیظ۔ ادھر سے کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار قریب آیا، گھوڑ سوار سے سیدہ زینب نے کہا اما فضا اس گھوڑ سوار سے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، اگرچہ میں اجڑ رہی ہوں مگر میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں۔ جیسے ہی قریب آیا زینب کو فضا نے کہا بی بی یہ سوار رکتا نہیں۔ جب زینب نے دیکھا کہ فضا سے نہیں رکتا، لجام فرش میں خود ہاتھ ڈال کے کہتی ہے تجھے خبر ہے سوار میں کون ہوں؟ میں عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ میں یہ سننا تھا۔ گھوڑ سوار نے اپنی دستار زمین پہ پھینکی اور گھوڑے سے اتر کے زینب کے سر کا بوسہ لیا۔ زینب پہچان میں تیرا بابا علی ہوں۔ زینب پہچان، مجلس ختم ہو گئی۔ زینب پہچان میں تیرا بابا علی ہوں۔ علی آئے، علی نے شکریہ ادا کیا، زینب میں تیرا شکر گزار ہوں، کلثوم میں شکر گزار ہوں، رقیہ میں شکر گزار ہوں، رباب تو نے 6 ماہ کا بچہ میرے بھائی کے دین کے لیے دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں، لیلا تیرے اکبر کی قربانی پر میں شکر گزار ہوں، ام فروا تیرے قاسم کی قربانی پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اسی اثناء میں علی کی جو نظر پڑی، علی کہتے ہیں زینب، ام کلثوم، رقیہ، رباب، لیلا، مادر قاسم، فضا، میمونہ، تم سب یہاں موجود ہو مگر میری 4 سالہ پوتی کہاں ہے؟ زینب نے کہا بابا وہ ریت کے پورے کے دامن میں وہ نہیں ہے۔ جلدی سے علی آئے اور علی نے کہا اپنی پوتی سے کہا بیٹی اپنے دادا کو ملو گی نہیں؟ دادا ملوں گی ضرور مگر ایک گناہ ہے، ایک شکوہ ہے۔ بیٹی کون سا شکوہ ہے؟ کہنے لگی مجھے آج یقین ہو گیا زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بیٹی ہے۔ 3 مرتبہ الحافظ کہا، میں جب چھوڑ کے آ گئے میں 3 بار کہتی رہی دادا میرا بھائی مارا گیا، دادا میرا چچا مارا گیا، دادا میرا بابا مارا گیا، دادا میرا گوشوارے چھن گئے، ماتم حسین، ماتم حسین۔ روکے سمجھاتی تھی ترکی راجہ، بھوکے پیاسوں کی یہ حاضری ہے، ہوں غلام شہدی کی راجہ، اپنی لانڈی سے کیسا ہے پردہ، جانتی ہوں میں اب حال سب کا، بھوکے پیاسوں کی یہ حاضری ہے۔
نہیں ہے بکا کی، صبر کر میرے صابر کی پیاری، آ کے کچھ کھا لو والی سکینہ، بھوکے پیاسوں کی یہ حاضری ہے، رو کے سمجھاتی تھی حر کی زوجہ، بھوکے پیاسوں کی یہ حاضری ہے۔ بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھیں گی قاسم ہے نہ عباس، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی قہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پا
سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں فرصت تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان کو جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ جناب مار سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پر بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ
حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ شریک حق درود و سلام پیغمبر سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر سلام محسن اسلام خستہ لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو سلام میرے شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ماتم حسین